آپ نے کہا تھا کہ ہمیں سنا بھی نہیں کیا، تو اپنے اوپر وہ عین و قانون کی چیزیں لاگو نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ عمل کریں؟ یہ سوال آپ ان سے کریں. سر یہ کوشچن کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے. انٹرنل تو اس وقت تک انٹرنل ہوتا ہے جب تک آپ باہر نہ نکال دیں. جب آپ نے باہر نکال دیا تو انٹرنل توڑ گیا. آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ جو نواز شریف کے بارے میں کہ نواز شریف کو غلط ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا رہوں گا. ایک کوشچن یہ ہے کہ سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف فارم 47 کے ایم این اے یاسمین راشد سے ہارے ہوئے ہیں، اور مریم نواز وہ بھی فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہے، آپ مانتے ہیں، اور جو خواجہ آصف ہیں وہ ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں، یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. یہ تو میں خود ہی بار بار کہہ چکا ہوں، اور بہت سارے لوگ فارم 47 پہ ہیں. تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو مروت صاحب ہیں وہ نون لیگ کا بیانیہ چلا رہے ہیں؟ آپ تو مان رہے ہیں وہ فارم 47 کے جیتے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کا بیانیہ چلا رہے ہیں، مریم نواز کا بیانیہ چلاتے ہیں. نہیں، وہ اس طرح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو وہ کہیں وہ اگر میں نہ کہوں تو پھر کوئی نون کا بیانیہ اسے کہہ دیں. لیکن میں نے یہ کہا ہے اور بارہا کہا ہے کہ پنجاب میں جیلی حکومت ہے، یہاں مرکز میں جیلی حکومت ہے، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تھا، خان کا مینڈیٹ تھا، چوری کیا اور ان کو بٹھایا ہوا ہے، اور یہ ایک مافیا کی طرح کنڈکٹ کر رہے ہیں. یہ تو اب جو ہیں نکال دیا تو تعویلیں ڈھونڈیں گے نا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا جانا غلط ہے. آپ اس کو ایون فیلڈ میں نکالتے، پاناما پہ نکالتے، لیکن وہ سپریم کورٹ کے پاس پاناما یا ایون فیلڈ کی جورسڈکشن ہی نہیں تھی 184(3) میں، اور نکالنا مقصود تھا، تو انہوں نے جو ہے اس کو پھر یہ جواز بنا کے عمران خان صاحب سے ملنے کب جا رہے ہیں؟ اب تک ملاقات نہیں کی آپ نے؟ نہیں، خان صاحب بلائیں گے تو جاؤں گا. آپ کو پیغام تو ملا تھا؟ نہیں، میں بس اصل میں تو میں ذاتی طور پہ آرام کرنا چاہتا تھا کہ چلیں ان کو ضرورت نہیں ہے تو میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا، لیکن انہوں نے نکال دیا، اوپر سے گندا کرنا شروع کیا. یہ قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، باہر والوں سے لڑائی ہوتی ہے نا، تو یہ باہر کے بجائے مجھ پہ حملہ کرتے تھے، تو میں نے تو صرف جواب دیے ہیں. اب جواب دینا جو ہے وہ حق تو مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا ہے، وہ تو خدا کا دیا ہوا حق ہے، اور میں آئندہ بھی جواب دیتا رہوں گا، چاہے کوئی بھی بیان دے. ٹی وی پہ آپ مختلف انٹرویو کرتے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں آپ بھی توڑ مروڑ کر پیش کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ، جس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب آپ سے جلد سے جلد اس طرح کی باتیں. خان صاحب دیکھیے جی، جو میں نے کہنا تھا وہ میں خان صاحب کے حوالے سے بارہ کہہ چکا ہوں. اب اگر توڑتے ہیں مروڑتے ہیں میرے بیانات کو یا میرے ٹاکس کو، اب اس میں ان لوگوں کا تو یہی چہرہ جو ہے، اس سے کیا گناونا چہرہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ کو جو ہے جھوٹ بنا لیتے ہیں. یہ کوئی صحافت ہے، یہ کوئی اقدار ہیں؟ ایسا کام جو ہے نا معاشرے میں وہ بڑے رئیس الخبثاء کرتے ہیں. عادل راجہ کے خلاف کیس کب کرنے جا رہے ہیں؟ یار باڑ میں جائے وہ اور اس کی شکل. کوئی اچھی بات کرو، موسم اچھا ہے، میں جب لندن جاؤں گا تو انشاءاللہ اس بگوڑے کو بھی دیکھ لیں گے. اچھا مروت صاحب، آپ جو سوشل میڈیا فورس بنانے جا رہے ہیں تو یہ اپنے ٹرولز کے خلاف بنا رہے ہیں یا پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں؟ نہیں، جو شخص میرے خلاف غلط بیانی کرے گا، ولاگ کرے گا، ہم ولاگ بھی شروع کریں گے 10 لوگوں کی علیحدہ، ان کو پروموٹ بھی کریں گے، اور صرف ان لوگوں، میری تو پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے میں پروموٹ کروں گا، تب تک پروموٹ کروں گا جب تک جو ہے پی ٹی آئی ایز اے پارٹی مجھ پہ حملہ نہیں کرتی ہے. میں اپنے آپ کو آج بھی پی ٹی آئی کا سمجھتا ہوں، اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی شیڈو لے کے پی ٹی آئی کو ہی کمزور کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دو دعات کرنے کا ہے. آپ نے ایک نجی ٹی وی میں کہا تھا کہ آپ کے بعد اور بھی لوگ پی ٹی آئی میں ایسے ہیں جن کو نکالا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. کون کون سے ہیں وہ لوگ؟ بس جلدی آپ لوگ دیکھ لیں گے رمضان اور رمضان کے بعد. مروت صاحب انہی لوگوں میں سے لیں گے اپنی ٹیم میں جو آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، یا باہر سے لے کے آئیں گے؟ سوشل میڈیا ٹیم میں 10,000 لوگ میں نے انرول کیے ہیں، ابھی تک ان کی ٹریننگ میں کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ جو ٹویٹر پہ بیٹھے ہیں نا 15 سے 20,000 لوگ، ان میں سے بہت سارے لوگ والنٹیئرز ہیں، وہ حق کی بات کرتے ہیں. لیکن جو لوگ آفیشیل میڈیا کی چتر چایا تلے چھپے ہوئے ہیں اور جنہوں نے حد کر دی، 1 سال سے انہوں نے مجھے ٹرائل کیا، میرا
ان کے ساتھ بالکل کلم کلا جو ہے لڑائی کی شوق بھی ہیں اور کروں گا بھی. سر محمود اچکزئی نے پی ٹی آئی کو یہ مشورہ دیا ہے کہ الگ سے اپنی پارلیمنٹ بناتے ہیں, وہاں پہ جو فارم 45 والے لوگ ہیں وہ ہوں گے, تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے کیا؟ یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ریٹوریکلی کہا ہے, ایکچولی تو یہ ممکن نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں ابھی تک نہیں کرنے دی جا رہی عدالتی حکم کے باوجود بھی, تو کیا یہ جو یہ رہنما ہیں جو یہ کر رہے ہیں مطلب ان کی نااہلی ہے یا عدالتوں کی کمزوری ہے؟ یہ ان انقلابیوں سے پوچھو نا جو انقلاب لا رہے ہیں, اور ملاقات تک کی ان کی اوقات نہیں ہے. اپوزیشن کا جو گرینڈ لائنس ہے یہ اس کے بعد کچھ کرنے جا رہا ہے یا بس اسی طرح میٹنگ ہوتی ہے؟ بس یہی میٹنگ ہی ہوں گی. پریکٹیکلی احتجاج کرنے کی پریکٹیکلی تو ایک سال میں اگر سوائے وہ احتجاج والی امین خان نے کرائے جو وہ لایا لوگوں کو, باقی تو کوئی نہیں ہے. احتجاج نہیں ہے, اور نہ مجھے عید کے بعد نظر آ رہا ہے جب تک کہ پارٹی میں جو ہیں اتحاد و اتفاق نہ ہو. عمران خان صاحب آپ کو اس سال باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ عمران خان کی رہائی کا سارا دار و مدار جو ہے اب عوامی مزاحمت پہ ہیں. لاکھوں لوگ نکلیں گے تو خان آئے گا, عدالتوں کا در بھی بند ہو گیا ہے. اچھا مروت صاحب, آپ نے منصور علی خان کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ کی اس میں آپ نے ذکر کیا, ایک تو عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا ان کی کرپشن کا, اور دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی میں بھی فارم 47 والے لوگ موجود ہیں. تو سر اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں, کون کون سے لوگ ہیں وہ؟ دیکھیں, میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ لوگ ابھی گئے نون میں وزیر بھی بن گئے, اور کچھ کے بارے میں پی ٹی آئی خود کہتی ہے کہ 35 لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیے ہیں. لیکن میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ فارم 47 کے لوگ صرف ادھر نہیں ہے, ادھر بھی ہے. ادھر تو اور بھی بہت ساری پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں, تو اور سب کو پتہ ہے کہ کون فارم 47 پہ ادھر اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. پرویز خٹک کابینہ میں شامل ہو گئے ہیں, وزیر اعظم کی مشیر بنے, اس حوالے سے کیا کہیں؟ ہاں, اس حوالے سے میں رانا ثناء اللہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کا تیلی پہلوان جو ہیں اب ان کی صفوں میں ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے. پرویز خٹک صاحب جو ہے ان کا لیا جانا, یا پھر آپ دیکھیں نا, سب پاکستانی دیکھیں, جو تحریک پاکستان پارٹی ہے ان کے 3 ایم این ایز ہیں, جس میں علیم خان صاحب پہلے سے منسٹر ہیں, اون چودھری صاحب بھی اب منسٹر ہو گئے ہیں, 2 درجن کابینہ بن گئے مزید. اب سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں جن کو شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے, وہ شیر کیوں کر جو ہیں اپنا اتنا جو ہے ان قوتوں کے آگے لیٹ گیا. یعنی کہاں گئی وہ باتیں, اور کس دلیل پہ, کس آرگومنٹ پہ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو کابینہ میں لیا؟ یہ آپ کی حکومت کا جو ہے پیغام آگے بڑھائیں گے؟ یہ کیا خدمت سر انجام دیں گے؟ کیوں لائے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. حکومت